اس رب باری کے لیے جس نے ساری کائنات کو رزقون سے پیدا فرمایا. صلی سلام اور پیارے نبی جناب احمد مختار محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پاک اور ان کے اصحاب اور ان کے جانصار اور صحابہ و تابعین اور میں مجتہدین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت محفل ہمیں عطا فرمائی ہے. مولا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرکار غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ کی غلامی عطا فرمائی. سرکار غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلاموں میں شمار فرمایا. یہ اس کا احسان یقینی ہے. مولا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرکار غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ کی محفل پاک عطا فرما کر ان کے توشہ شریف کی ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے. اس کا ہزارہ احسان ہے. اس لیے کہ توشہ شریف کی فاتحہ یقیناً باعث برکت ہے. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے اولیاء کرام کیا کرتے تھے اور یقیناً ان وظائف کو اگر ہم تو ہمیشہ کیا کرتے ہیں مگر جو لوگ اگر ایک وظیفے کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیں, اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں ایک وظیفے کو, تو کامیاب ہے. اس لیے کہ الحمدللہ ایک وظیفے کے اندر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی امداد شامل ہے. ہر ایک وظیفے کے اندر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے. اور الحمدللہ پھر اسی پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ اور پھر اس فاتحہ اس تبرک کو ہمارا کھانا یقیناً یہ ہمارے لیے ہمارے قلوب کو زندہ کرتا ہے. اولیاء کرام کی بارگاہ کا تبرک ہمارے قلوبوں کو زندہ کرتا ہے, ہمارے دلوں کو ضیاء بخشتا ہے, ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے. اولیاء اللہ کے در سے بٹنے والا باڑا وہ باڑا ہے سبحان اللہ کہ جنہیں اولیاء کرام خود تناول فرمایا کرتے تھے. جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باڑا بڑھتا تو سرکار نظام الدین اولیاء اس باڑے کو تناول فرمایا کرتے. جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باڑا بڑھتا تو سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ سے بہار فرمایا کرتے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی گیارہویں شریف ہوتی تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی گیارہویں شریف کے تبرک کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تناول فرمایا کرتے. سرکار غریب نواز ہی نہیں بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت تناول فرمایا کرتے, سرکار مظہر اعلیٰ حضرت تناول فرمایا کرتے. اور ہمارے بزرگان دین ان نعمتوں کو کھا کر خدا کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت ہمیں کھانے کی توفیق عطا فرما دی. اور انسان ہی نہیں بلکہ اجنہ بھی ان نعمتوں کو کھانا اپنے لیے باعث نعمت سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت سالار حسن غازی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شخص اپنے کشف سے معذور تھا, یعنی کہ کافی محنت کرنے کے باوجود بھی کشف کی دولت سے فیضیاب نہیں ہو پا رہا تھا. اتنی کوشش کی کہ کسی طریقے سے کشف کے راز کھل جائے, کسی طریقے سے ینظروا بنور اللہ, اللہ کے نور کا دیدار کر لے, کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کشف کو یعنی کہ کشف اولیاء کرام الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جو کشف ہے اس کشف سے اپنے دل کو منور کر لے. اسی طرح خاک چھانتا رہا, کہیں نہ ملا, مجاہدہ کرتا رہا, کہیں نہ ملا. اور ایک وقت سرکار غازیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی نیاز بن رہی تھی اور نیاز بنانے والی ایک گڑیا تھی. گڑیا لے کر آئی تبرک اور تبرک لا کر سرکار غازیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دی. اور اس کے جب تقسیم کرنے لگی تو اس کی اختصاراً اس کی عاجزی اور اس کی کمزوری اور اس کا جھکاؤ پن کی بنا پر کچھ دانے گر گئے. اور وہ شخص جو کہ ہزاروں محنتوں کرنے کے بعد مشقت کرنے کے بعد کشف کی دولت نہیں پا رہا تھا, اس نے ان چند دانوں کو اٹھایا اور چند دانے اٹھا کر کھایا. تو جو ہزاروں محنتوں کرنے کے بعد کشف کے دروازے یعنی کہ نگاہوں سے غیب کے پردے ہٹ نہیں رہے تھے, جیسے ہی سرکار بالے میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غازیہ کی اس نیاز کے تبرک کو کھاتا ہے تو نگاہوں سے پردے خود بخود ہٹتے چلے جاتے ہیں, نگاہوں سے پردے خود بخود
خود ہٹتے چلے جاتے ہیں اور سرکار غازیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و نظر عنایت فرما دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام کا تبرک ہے، وہ تبرک جو لوگ کھایا کرتے ہیں وہ بھی اپنی قسمتوں کو سنوار لیا ہے، انہوں نے اپنے مقدروں کو سنوار لیا ہے۔ میں اکثر 11ویں شریف کے موقع پر ایک واقعہ کھنڈوا کی سرزمین کا میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، جسے میں اکثر بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ اس کی عظمت جانے کہ سرکار غوث پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبرک کی اہمیت کیا ہے۔ ایسا شخص تھا کہ جو کہ اپنے بڑھاپے میں شوگر کا ایسا مریض تھا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا، طبیبوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے چاول کھایا تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی شوگر کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، آپ کی شوگر بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے چاول کئی سالوں سے نہیں کھایا، مگر جب شوگر بہت زیادہ ہی بڑھ گئی، طبیبوں نے بھی علاج کرنے سے انکار کر دیا کہ اب اس شوگر کا کنٹرول کرنے کا کوئی چارہ نہیں بچا ہے۔ اب اس نے سوچ لیا کہ اب چاہے جو ہو اپنے گھر سرکار غوث پیر رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف کی مہمانان رسول کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر سرکار غوث پیر رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف کو پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اب سرکار غوث پیر رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف کی وہ نیاز چاول کھانا تھا کہ جب صبح ہوئی تو گھر والوں نے سوچا کہ بیمار ہوگا، طبیب نے سوچا کہ بیمار ہوگا، اس لیے کہ اب اس کی حالت بگڑ چکی ہے، مگر سرکار غوث پیر رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان دیکھے کہ عمر کے آخری حصے میں سرکار نے وہ نظر عنایت فرمائی کہ وہ شوگر اس طریقے سے ختم ہو گئی جیسے کبھی شوگر تھی ہی نہیں۔ یہ سرکار غوث پیر رضی اللہ تعالیٰ کے بانی شریف کا فیضان نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ہندوستان عصمت غوث اعظم نسل کے اعلیٰ حضرت۔ ابھی آپ کے سامنے اللہ بھائی بیان کر رہے تھے کہ یہ وہ تبرک ہے الحمدللہ کہ جو کھا لے مرادیں پوری ہو جائے، تو یقیناً سرکار غوث پیر رضی اللہ تعالیٰ کا تبرک وہ تبرک ہے کہ جو کھا لیتا ہے مرادیں پوری ہو جائے، جو کھا لیتا ہے مقدر سور جائے۔ ارے سوچو جب ولی کی بارگاہ میں پلنے والی بلی، ولی کی بارگاہ میں فیضیاب پانے والا انسان نہیں، بشر نہیں بلکہ جانور ہے، بلی ہے، سرکار کی بارگاہ میں رہتی ہے، آواز دیتی ہے اور اسی آواز کے مطابق باورچی کھانا بناتا ہے۔ بلی نے 3 دفعہ آواز دی اور بلی نے 5 مرتبہ آواز دی، باورچی نے 5 لوگوں کا کھانا تیار کیا، مگر اتفاقاً کیا ہوا، بلی نے 3 مرتبہ آواز دی اور مہمان 5 آ گئے۔ اب باورچی نے جب دیکھا کہ مہمان 5 آ گئے ہیں اور بلی نے تو آواز 3 لگائی تھی، کھانا 3 مرتبہ بنا دیا گیا ہے، اسی لیے کہ اس باورچی کو معلوم تھا یہ در غوث پر پڑنے والی بلی، یہ غلام غوث کے در پر پڑنے والی بلی، یہ ایک اللہ والے کے در پر پڑنے والی بلی ہے۔ تو اس بلی کے کشف کا عالم یہ ہے کہ یہ بلی مہمان کے آنے سے پہلے جان لیتی ہے کہ مہمان کتنے آنے والے ہیں۔ یہ بلی نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا، کوئی ریاضت نہیں کی، اس نے کوئی محنت نہیں کی، بس اس اللہ والے کے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے در پر پڑے رہنے والے جو ٹکڑے رہا کرتے اس نے ان ٹکڑوں کو کھا لیا کرتے۔ جو تبرک آپ نوش فرماتے، آپ چوس لیتے جس ہڈی کو اور ہڈی کو چوس کر دسترخوان پر رکھ دیتے، یہ بلی آتی اس ہڈی کو چوس کر کھا لیا کرتی۔ اور دیکھو اس بلی کا کھانا کہ یہ بلی بچے ہوئے لقمے کھایا کرتی تھی، تو عالم کشف کا یہ ہو گیا جب مہمان اپنے گھر سے آنے کا ارادہ کرتا اور یہ بلی بتا دیتی کہ مہمان آ رہے ہیں، اور الحمدللہ باورچی اس بلی کی آواز پر کھانا بنا لیا کرتا۔ سوچو ایک اللہ والے کے در پر پلنے والی بلی کے کشف کا عالم یہ ہے تو اللہ والے کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور سوچو جب اللہ والے کے غیب کا عالم یہ ہے تو پھر رسول پاک سے الحمدللہ ہمارا مقدر ہے کہ ہمیں ایسے آقاؤں کی غلامی ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے آقاؤں کا بندہ رضا بول والے ہیں میری سرکاروں کے۔ اب
جب باورچی نے دیکھا کہ 5 لوگ آ گئے تو باورچی نے کہا حضور یہ دیکھیے بلی تو بڑی بے وفائی کر گئی کہ بلی نے آواز لگانا تھا 5 تاکہ 5 لوگوں کا کھانا تیار ہوتا، بلی نے 3 لوگوں 3 آواز نکالی 3 لوگوں کا کھانا تیار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دسترخوان لگاؤ، اس لیے کہ اللہ والا جانتا ہے کہ میرے در پر پلنے والی میرے ٹکڑوں کو کھانے والی بلی جس کشف سے معمور ہے یہ باورچی اس کشف کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دسترخوان لگایا جائے، دسترخوان لگایا گیا۔ اب جب اس نے کہا مہمان سے باورچی نے کہ آئیے مہمان دسترخوان پر بیٹھیے کھانا تناول فرمائیے، تو 3 لوگ اٹھے اور دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ 2 نے کہا ہم روزہ دار ہیں۔ اللہ کے ولی کے در پر پلنے والی بلی یہ جان نہیں ہے کہ دل کے ارادہ کیا ہے، دل کی کیفیت اللہ والے کے در پر پلنے والی بلی جان نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب اللہ والوں کے در پر جاؤ تو اپنے دلوں کو سنبھال کرو، اس لیے کہ اللہ والے تمہارے دل کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھو، بزرگوں کی محفل میں بیٹھو تو اپنے دلوں کو سنبھال کر بیٹھو۔ لوگ بڑے آراستہ پیراستہ، اونچا لباس، اونچا جبہ، اونچی پگڑی، اونچا لباس، اونچی خوشبو، اونچا تمام چیزوں سے سج سور کر آیا کرتا ہے، اچھی بات ہے سج سور کر آئے، مگر ان سب کو سوارنے سے پہلے دل کو بھی سوار لیا کرے، دل میں بھی خوف خدا پیدا کر لیا کرے، دل میں بھی محبت رسول کا مدینہ عشق نبی کا گنجینہ بنا لیا کرے، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں توبہ ضرور کر لیا کرے، اس لیے کہ جب دل صاف ہوا کرتا ہے تو اللہ والوں کی طرف سے فیضان بھی عام ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت وہ بلی نے 3 آواز لگائی، مہمانوں نے کھانا تناول فرمایا، 3 لوگ دسترخوان پر پہنچے، 2 لوگوں نے کہا ہم روزے سے ہیں، اور دیکھیے یہ اللہ والوں کے در پر پلنے والی بلی کا ایک غیب کا عالم یہ ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں سے سچی محبت عطا فرمائے، بزرگان دین کی نعمتوں کو یعنی ان کی نظر و نیاز کو ہمیں بڑی محبت اور عقیدت سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر لے جائے، اپنے بچوں سے بھی کہے باوضو کھائے، اپنے گھر لے جائے، بڑے ادب کے ساتھ کھائے۔ اب دیکھیے یہ بزرگوں کی تبرک کا یہ آپ کے اوپر جتنا ادب کریں گے آپ اتنا آپ کو نوازا جائے گا، اتنی آپ کو کامیابی، اتنی آپ کو بلندی ملے گی۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمارے علی جناب عبدالقدیر بھائی اشمتی جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور یہ کوشش شریف کی فاتحہ کری ہے، مولا تبارک و تعالی ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے گھر میں امن و امان عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ان کے گھر سے ان کے در سے مولا تبارک و تعالی تمام عاصبی سحری اثراتوں کو دفاع فرمائے، مولا تبارک و تعالی بالخصوص ان کے اہلیہ محترمہ مولا تبارک و تعالی شفا کاجلہ و عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرضوں سے نجات عطا فرمائے، سحری عاصبی بلاؤں سے مولا تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، سرکار غوث کیا رضی اللہ تعالی عنہ کی حفظ و امان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔